أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض. محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، کل ہم نے تفکر پر گفتگو کی تھی. ہم نے بتایا تھا کہ سب سے یعنی قلبی عبادات میں سے ایک نہایت اہم عبادت تفکر فی خلق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو سمجھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرے. زمین، آسمان، اس طرح سے جتنی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. خود تم اپنے ذات پر غور کرو کہ تمہارے اندر تم اپنے ذات کا محاسبہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہیں سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم تمہارے سمجھ میں آئے کہ رب نے کتنے کتنے احسانات تمہارے ساتھ کیا ہے. اسی لیے یہ بھی ایک بہترین عبادات میں ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے. بعض روایتوں میں آیا برباد ہو شخص، برباد ہو وہ شخص. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے برباد ہو وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور نہیں کرتا، جبکہ سب سے زیادہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ. فی اللہ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر تم کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر غور نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرو، تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی معرفت
اگر تمہیں حاصل کرنا ہے اپنے دل میں اللہ کی الفت، محبت، عظمت اگر پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرو۔ آج دنیا بالکل اس سے غافل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں، رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اور بعض صحابہ سے مروی ہے، جب رات کو نبی علیہ السلام اٹھتے تہجد کی نماز کے لیے، کسی اور کام کے لیے، آپ جب اپنے صحن میں جاتے تو نبی علیہ السلام اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے، جس میں آسمان، ستارے، چاند، ساری چیزیں نظر آتی۔ پھر نگاہ مبارک اٹھا کر کے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار۔ کتنی بڑی ہمارے لیے ایک مثال موجود ہے، ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک قدوہ آپ ہیں کہ آج مسلمان رات کو کتنی مرتبہ اٹھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر ایک مرتبہ بھی غور فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج انسان سوتا ہے، موبائل میں گیم کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتا رہتا ہے، اٹھتا ہے تو پھر وہی رات کو کسی قضاء حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے اٹھا تو اس وقت بھی اس کو یہ نہیں یاد آتا کہ ہم بھی ذرا اللہ تعالیٰ کے آیات کو دیکھ کر کے اس پر غور فکر کریں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیات پر غور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج پانچویں عبادت قلبیہ میں، یعنی دل کے جو اعمال ہیں، وہ اعمال جن کا تعلق دل سے ہے، اور وہ ایسے اعمال ہیں کہ انسان کے ظاہری اعمال کا دار و مدار انہی باطنی اعمال، دل کے اعمال پر ہے۔ عبادت قلبیہ دل کی ایک عظیم ترین عبادت دوستو یہ ہے خشوع، جس کی آج بڑی ضرورت ہے۔ خشوع اس کی بڑی ضرورت ہے۔ خشوع کا سارا تعلق دل سے ہے، دل سے، اس لیے دل کی عبادت کہی جاتی ہے۔ پہلے تو خشوع کا معنی سمجھیں۔ خشوع ہے کیا؟ خشوع کا مطلب آتا ہے کسی کی عظمت، کسی کا خوف، کسی کا جلال، کسی کا عالی مقام، کسی کی محبت، کسی کے احسانات کو کے سامنے رکھتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے انسان اپنی گردن جھکا دے، اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنے احسانات، اتنا بڑا جلال، ایسی ذات کہ جس کے احسانات کو بھلانے، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایسے کے سامنے اپنی گردن جھکا کر تواضع انکساری کے ساتھ اس کے ہر حکم کو تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، اور اس پر انسان کے دل کو ایک قسم کا سکون اور فرحت مسرت ہو کہ ہاں ہم نے اس ذات کی بات پر عمل کر لیا۔ اس کا نام ہے خشوع۔ وخاشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے بندے جو ہوں گے، لوگ رب کے ادب میں لوگوں کی نگاہ نیچی ہوگی، آواز پست ہو جائے گی۔ یہ ہے دوستو خشوع کا معنی کہ اللہ کی ذات
اللہ کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، ان تمام چیزوں کا دل میں اتنا احساس ہو کہ ہمیں گردن جھکانی پڑے، جب بھی گردن جھکا دیں. تواضع انکساری ادب اتنا ہو جائے کہ اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کو کرنے اور کسی پسندیدہ چیز کے کرنے سے انسان کترائے نہیں. اس کا نام خشوع ہے. اللہ تعالی نے خشوع کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر کیا ہے، کئی مقامات پر کیا ہے. خشوع کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اور خشوع اگر نہ ہو تو انسان بڑا ذلیل اور خوار سمجھا جاتا ہے. رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحدید کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صحیح مسلم کی حدیث. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو بھی صرف 4 سال مسلمان بنے ہوا تھا، بس اسلام آیا، ہم نے اسلام قبول کیا، کہتے صرف ابھی 4 سال گزرے تھے بس. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہماری اصلاح کے لیے اپنے نبی پر سورہ حدید کی آیت نازل کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ نے خشوع کا معنی بیان کر دیا. جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ابھی ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ 4 سال گزر گئے، اللہ اکبر، 4 سال گزر گئے اور ابھی ان کے اوپر یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں. 4 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے ہوئے، کیا ابھی ان کے دل میں خشوع پیدا نہیں ہوا؟ یہ ہے مطلب. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. 4 سال گزر گئے ہمارے نبی، تو کیا آپ کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کے لیے پر ابھی 4 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی ان کی گردن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ابھی جھکنے والی نہیں ہوئی؟ ابھی دل میں خشوع نہیں پیدا ہوا؟ اگر دل میں خشوع پیدا ہو تو قرآن نے جو کچھ کہا، اللہ نے جو کچھ حکم دیا، قرآن کی آیت جو کچھ بھی نازل ہوئی، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان کے دل فوراً اس کو قبول کرنے، اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ہے خشوع. خشوع اگر دل میں آ گیا دوستو، تبھی انسان اللہ رب العالمین کا حق ادا کر سکتا ہے، حکم بجا لا سکتا ہے. اس آیت پر غور کریں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے؟ 4 سال گزر گئے اور ابھی ان کے دل میں خشوع نہیں آیا. ایسا خشوع کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھک جائے. عبداللہ بن مسعود کہتے 4 سال ہم کو چھٹی ملی بس. اور آج کا مسلمان 70 سال زندگی گزر جاتی ہے لیکن دل میں خشوع نہیں، طرف کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت ضرورت ہے دوستو خشوع کی. ایسا اللہ کا جلال، ایسی عظمت، ایسی محبت، ایسی وفاداری، ایسا خوف دل میں طاری ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے ہمارا دل
قبول کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہے خشوع. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر اس کو اطمینان و سکون حاصل ہو. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی مانند نہ ہو. اللہ کے نے بہت پیاری مثال دی دوستو. اگر خشوع نہیں ہے تو ہم کس کے راستے پہ چلے جائیں گے؟ اگر خشوع ہے تو صراط مستقیم پر، اور اگر خشوع نہیں ہے تو ہم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر خشوع پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کی عظمت و محبت دل میں ایسی پیوست کریں کہ ہر حکم کے سامنے گردن جھک جائے اور ان یہود و نصارہ کے مانند نہ ہو جائیں کہ جن کے دل سخت ہو گئے اور اللہ اس کے رسول کی باتیں قبول کرنے کے لیے آمادہ. خشوع ختم ہو گیا، خشوع ختم ہو گیا. چنانچہ آپ یہود و نصارہ کو دیکھیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، تورات اور انجیل کو چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ دل میں خشوع نہیں ہے، اللہ نے فرمایا نبی پر ایمان، اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، مر کر کے قبر میں جانے ہر چیز پر ایمان ان یہود و نصارہ کا ہے. لیکن کمی کیا ہے؟ خشوع نہیں، اسی لیے فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کے حکم کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں. یہ فرق ہے. اگر خشوع ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اور اگر خشوع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. اسی لیے خشوع پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز دوستو قرآن کی تلاوت ہے، غور و فکر ہے. نبی علیہ السلام کی احادیث زہد کی، تقوی کی، حساب کتاب کی، قیامت کی ہولناکیوں کی، عذاب قبر کی. جب ان تمام چیزوں پر ہم غور کریں گے، ان کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو اسی سے ہمارے اندر خشوع پیدا ہوگا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الکتاب، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اس آیت پر غور کریں، یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خشوع خضوع کا سب سے بڑا ذریعہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو قرار دیا. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری کتاب نازل کی ہے، بڑے پیارے نبی کو بھیجا ہے. متشابہہ، اس کتاب کے مضمون ملتے جلتے ہیں. ایک ہی بات کو مثان یا کتنی بار اللہ تعالی بندوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اور کتاب کیسی ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. اگر غور سے اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ مد نظر ہو، یا کتاب و سنت بیان کرنے والے کی مجلس میں جب بیٹھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو سننے کے بعد تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، قرآنی آیات اور نبی کی سنت سننے کے بعد ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے،
ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی دل اور ان کے اعضاء سب اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت و اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر انسان اپنے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ رب نبی کے سنت سے جڑنا پڑے گا۔ خود پڑھے اور پڑھنا نہیں آتا تو وعظ و نصیحت کی جو علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، قصے کہانیوں کے بجائے ولیوں کی کرامتیں اور جھوٹے واقعات بیان کرنے کے بجائے جہاں قرآنی آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے، تفسیر کی جائے، حدیث کی بات، نبی کی حدیثیں بیان کی جائیں، وہاں ان بیٹھیں گے، وہاں شامل ہوں گے، شرکت کریں گے تو ان کی دل میں خشوع پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی ہے ہدایت کہ انسان کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے۔ اصل ہدایت یہی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کی ہدایت دیتے ہیں۔ خشوع پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن جھک جائے، قرآن آیات سننے کے بعد روکتے کھڑے ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو، اسی چیز کا نام دوستو خشوع ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں خشوع پیدا نہ ہو اور اس کے قرآن، اللہ تعالیٰ کے حکام، قرآن کی باتیں، دین کی باتیں بیان کی جائیں، اگر خشوع نہیں ہے تو دل کبھی اس سے متاثر نہیں ہوتا، عمل میں نہیں آتا۔ کیوں؟ انسان کے دل میں خشوع نہیں ہے، اور جس دل میں خشوع نہ ہو وہ بدترین دل ہے۔ اللہ نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، برباد ہوئے وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل میں تواضع، اللہ کا خوف، خشوع خضوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال نہیں ہے، ایسے دل جو ہیں سخت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے دلوں کی بربادی ہے، ایسے دل والوں کی بربادی ہے، جہنم میں گئے، ہلاک اور برباد ہوئے، اور یہی ہے اصل گمراہی۔ تو دوستو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر خشوع پیدا ہو، اللہ تعالی ہم سب کو خشوع سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔